رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو کسی چھوٹی یا بڑی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ نیکیوں کے راستے میں سبقت کرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی نیکیوں سے خود کو مزین کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جس کی سوچ بڑی ہو اور جو اس بڑی جنت کی طلب رکھتا ہو۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا دل تنگی سے پاک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل کی تنگی سے محفوظ ہو، کیونکہ دل کی وسعت سے ہی نیکیوں میں وسعت آ سکتی ہے، اور یہ وسعت فرد اور جماعت یعنی ایک شخص اور پوری قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسی میں اجتماعی فلاح کا راز ہے۔ بڑا فائدہ، سب کا فائدہ، ہر انسان کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں جگہ زیادہ ہو، وہ سب کے لیے سوچنے والا ہو، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اس کے اندر خود غرضی نہ ہو، بخل نہ ہو، حرص نہ ہو، صرف اپنے لیے فائدہ سمیٹنے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ وہ سب کے لیے بھلا چاہتا ہو، کیونکہ اسی میں اس کا اپنا بھلا ہے۔ جب انسان خود غرضی کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدوں کو بھی محدود کر لیتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے خود ہی سوچ رہا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے لیے سوچنے والے ہو جاتے ہیں، جس سے وہ بڑی خیر پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام اسی کا بہتر ہے جو نفس کی تنگی سے بچا لیا جائے، شح سے بچا لیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے۔ سورۃ الحشر آیت 9 میں فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّئُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ لوگ جو ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، یعنی مدینہ میں انصار اور یہاں دارالہجرت میں مقیم تھے، جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے مہاجرین مکہ سے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو بھی آیا اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، یعنی انہیں کچھ لینے کی غرض نہیں، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، خواہ خود محتاج ہوں، خود ضرورت مند ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر عملی طور پر ایسے لوگ دیکھنا ہوں تو تاریخ میں انصار کے کردار کو دیکھیں کہ کس طرح انہیں اسلام سے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی درکار تھی، دنیا کا مال و متاع یا عہدے اور منصب نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے اندر خود غرضی اور بخل پیدا کرتے ہیں، اور وہ دراصل مال، اولاد، ازواج کی محبت ہے۔ فرمایا سورۃ التغابن آیت نمبر 15 اور 16 میں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، شح سے بچا لیا گیا، تو وہی دراصل کامیاب ہے۔ نفس میں حرص اور شح اپنی ذات کے بعد اپنی اولاد اور ازواج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے خاندان کے بارے میں سب سے زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے اور سب کچھ اسی پر خرچ کر دینا چاہتا ہے،
اور یہی چیز انسان کو دراصل بڑی خیر سے روکتی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اور اجر عظیم اس وقت ہوگا جب انسان خیر بھی بڑے پیمانے پر کرے گا. اس خیر کا صرف اپنی ذات اور اس کے خاندان ہی سے تعلق نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں اور انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے بھی انسان سوچے گا. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، کہ اولاد بزدلی اور بخل کا سبب بن جاتی ہے. کہ جب انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ہر چیز وہ انہی کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر پھر جب مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو بزدلی بھی آتی ہے، اور ان چیزوں کی طرف جانے سے عموماً وہ رکتا ہے کہ جو اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول سکتی، کیونکہ اس میں رزق کا فیکٹر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بخل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہر آیت میں ایک ہی لفظ شح کا استعمال ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شح بخل سے بڑی چیز ہے. شح کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، یعنی کسی بھی خیر اور بھلائی کو روکنا. اور کس وجہ سے روکنا؟ حرص اور لالچ کی وجہ سے. تو بخل اور حرص دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جب دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ شح بن جاتی ہیں. کہ ایک طرف انسان خیر اور بھلائی سے روکتا بھی ہے اپنے آپ کو یا دوسروں کو، اور دوسری طرف اس کو اپنے لیے مختلف چیزوں کا لالچ بھی ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سارا خیر اس کو ملے اور دوسروں کی طرف کچھ نہ جائے. یہ شح کتنی بری چیز ہے، اس کے بارے میں ہم عبد الرحمن ابن عوف کا عمل دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ہی دعا بار بار کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے دل کے بخل اور حرص سے بچا، اے اللہ مجھے شح سے بچا، اے اللہ مجھے اپنے دل کے بخل اور حرص سے بچا. اور اس سے زیادہ دعا نہیں کر رہے تھے، یعنی ایک ہی دعا بار بار ریپیٹڈلی مانگ رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہی دعا کیوں کر رہے ہیں آپ، یعنی کچھ اور بھی مانگیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ میں زنا کروں گا، اور نہ ہی کوئی اور گناہ کروں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب حرص اور لالچ سے پاک ہوتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو لینے سے روکا ہے اسے نہ لے. یعنی شح کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں لینا چاہیے اسے رک جائے، اور جس چیز کو دینے کا کہا ہے اسے نہ روکے. پس شح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کام کا حکم دیتی. یعنی گویا انہوں نے شح کو اور بھی وسیع معنوں میں لیا ہے کہ اس کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہے. اللہ نے ظلم کرنے سے روکا اور احسان کرنے کا حکم دیا، جبکہ شح ظلم کا حکم دیتی ہے اور احسان کرنے سے روکتی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شح انسان کی شدید حرص کو کہتے ہیں. جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے شح اسی کے بارے میں بخل کا سبب بنتی ہے. دوسروں کا مال لینے کی صورت میں ظلم کی وجہ بھی بنتی ہے. یہ حسد اور قطع رحمی کی وجہ بھی بنتی ہے. یعنی شح کے ساتھ بہت سی خرابیاں وابستہ ہیں. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ شح جب کسی آدمی میں ہوتی ہے، یعنی دل کی تنگی، تو اس کو حرص اور مال میں شدید رغبت ہوتی اور دوسروں کے لیے عداوت اور ظلم پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ کسی اور کو کچھ بھی دینا نہیں چاہتا، وہ ہر چیز کو، ہر خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک رکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے مال کا حریص ہونا اور مال سے شدید محبت رکھنا اگرچہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے، لیکن ان پر اسی وقت قابو پایا جا سکتا ہے جب انسان اس کے لیے دعا بھی مانگے، جیسے عبد الرحمن بن عوف مانگ رہے تھے، اور اس کی کوشش بھی کرے اور اپنے نفس کے خلاف جا کر کام کرے. یعنی جس چیز پر نفس تنگ ہوتا ہو اس چیز کو کرے. اسی طرح انسان کا پھر تزکیہ بھی ہوتا ہے. ایک اور چیز یہاں یہ یاد رہے کہ شح کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا، بلکہ شح عادات میں بھی ہوتا ہے. مثلا انسان کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اب انسان اسمائل کرنے میں بھی بخل سے کام لے. جہاں وہ مسکرا سکتا ہے، جہاں وہ دوسروں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہاں انسان اپنے اوپر ایک مصنوعی روب طاری کر کے بیٹھا رہے اور دوسروں کو اپنی ذات سے خوشی کی بجائے تکلیف دے. پھر اسی طرح سلام نہیں کرتے ہوں، سلام کا بھی بخل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے. بہت سے لوگ سلام میں پہل نہیں کرتے یا
اگر کوئی ان کو سلام کرے تو وہ جواب دینے میں بھی ان کو مشکل ہوتی، جواب ہی نہیں دیتے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کی مثال دے کر شح کی عادت کو واضح کر دیا کہ انصار میں شح نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز میں مہاجرین کو شامل کیا تھا، مال میں، باغات میں، گھر میں، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان جو بھائی چارہ تھا، تو سعد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، اس لیے آپ میرا آدھا مال لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہیں میں طلاق دوں گا، جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کا اخلاق اور کردار کیا تھا؟ ان کی بھی نظر ان کے گھر اور مال پر نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہیں تمہارے گھر میں اور مال میں برکت عطا کرے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، یعنی میں خود کام کروں گا، محنت کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے اخلاق اور کردار کس قدر اعلیٰ تھے اور وہ کس قدر دنیا کی محبت اور حرص سے خالی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر چھوٹی نیکی سے بھی استفادہ کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کس طرح ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی خدمت کے لیے کہا، لیکن ایک انصاری نے حامی بھر لی اور مہمان کو اپنے گھر پہ لے گئے اور چراغ بجھا دیا، اپنے بچوں کو جو بھوکے تھے سلا دیا، اور خود یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں، اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو ایسی جگہ پر رکھ کر دیکھے کہ جب اپنا یا بچوں کا یا گھر والوں کا بھوک سے برا حال ہو، اس وقت بغیر محسوس کرائے دوسرے کو کھلانا اور دوسرے کی ضرورت پوری کرنا کس درجے کی نیکی ہے، کتنا اعلیٰ اخلاق اور کردار ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے۔ ایک موقع پر ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حاشیے والی چادر لے کر آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خاص طور پر آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا، آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، اور پھر جب آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا لے لینا۔ اس کے بعد اپنی مجلس میں آپ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر گھر واپس تشریف لے گئے تو وہ چادر طے کر کے آپ نے اس شخص کو جس نے اس کا سوال کیا تھا اس کو دے دی۔ تو لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے فوراً اس شخص سے کہا کہ تم نے مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس چادر کی ضرورت تھی، اور آپ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، کسی سائل کو لوٹاتے نہیں ہیں۔ تو اس پر اس شخص نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نے تو یہ چادر اس لیے لی تھی کہ میں اس کو جب مروں تو اپنا کفن بناؤں۔ لیکن اس واقعے میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس چادر کی ضرورت تھی، لیکن جب کسی نے اس کے لیے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ یہ ہے خلق عظیم، عظیم اخلاق، اور یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کا دل شح سے خالی ہو۔ اسی طرح افضل ترین صدقہ وہ صدقہ ہوتا ہے کہ جو ایسی حالت میں کیا جائے جب انسان کو خود بھی اس چیز کی ضرورت ہو اور دل میں رکاوٹ آ رہی ہو اور انسان کے اپنے پاس بھی بہت نہ ہو، لیکن اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ